کرائی ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے آقا کھجلی ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا کھجلی ہو گئی؟ آقا دوا کرائی لیکن ٹھیک نہیں ہوا، بہت پریشان رہا۔ جب اتنا کہا نعرہ لگائیے، مفتی صاحب آ رہے ہیں، مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ۔ نعرے والے کہاں بھگ گئے؟ اچھا نعرہ لگاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مفتی مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے حضرات، جو راشٹری لیول سے ہٹ کر، راستہ دے دو راستہ، راشٹری لیول سے ہٹ کر انتر راشٹری لیول پر پہنچنے والا بے باک ایک نڈر خطیب، جس کو آج بین الاقوامی پیمانے پر شہرت مل چکی ہے، ایک تو آپ کے سامنے بول رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھ جائیے، آرام سے بیٹھ جائیے، مفتی مقیم بیٹھ جائیے، آپ الرحمن لوگ بیٹھ صاحب، جائیے۔ اور دوسرے ہمارے بین الاقوامی شہرت یافتہ خطیب، انتر راشٹری لیول پر علم میں اپنا لوہا منوانے والا، ہزاروں لاکھوں کے مجموع میں بے باکی کے ساتھ بولنے والا، یہ پیکر علم حضرت علامہ مناظر اہل سنت مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، جن کو آج ساری دنیا سن رہی ہے اور حضرت کے علم کا لوہا مان رہی ہے، سرزمین نرسوا میں ممبر رسول پر یہ ہمارے جلسگاہ میں رونق اسٹیج ہو چکے ہیں۔ بہت ہی انوکھا چھوٹا نرالا آپ ان کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کوئی بھی بھائی یہاں سے حضرت کی تقریر پوری تقریر بنا سوئے انشاءاللہ نہیں جائے گا۔ اب آپ حضرت کو سماعت فرمائیں، ارشاد عطا ہو۔ نرسوا والے اتنے خوش قسمت ہیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹی کے جو بچے ہیں ان کا ساتھ پورے نرسوے نے دیا ہوگا۔ ان کو اتنی لگن کہ وہ خطیب جن کی تاریخ لینے کے لیے مہینوں لائن میں لگنا پڑتا ہے، وہ خطیب ہندوستان اشہب فکر و فن، اور میں نے یہ خود دیکھا ہے۔ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے مفتی صاحب قبلہ پر اور بزرگوں کا فیضان، ٹوٹے سے ٹوٹا اگر مجمع بھی ہو اور اگر بولنے پر آ جائیں، بکھرا ہوا مجمع جو کسی سے نہ سنورتا ہو، میں نے دیکھا ہے اللہ کا وہ فضل و کرم ہے حضرت پر کہ الحمدللہ ایسا پروانوں کی طرح دوڑتا ہوا آ کر سمٹ جاتا ہے اور بالکل سناٹا چھا جاتا ہے۔ یہ سرکار حضور مفتی اعظم کا فیضان ہے۔ اور یہ ان پڑھ خطیب نہیں ہے، یہ بتا دیتا ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ اگر مدرسین کی اگر لائن میں دیکھا جائے اس میں بھی نمبر ٹاپ آتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ میں جانتا ہوں نا قریب سے، اور ممبر رسول پر اللہ مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے، اور انشاءاللہ بولوں گا بھی نہیں حتی المقدور، جہاں تک کوشش ہوگی۔ بات حق کہتا ہوں، صاف کہتا ہوں۔ اگر مضامین لکھنے پر آ جائیں تب بھی اللہ کا اتنا بڑا فضل و کرم کہ لوگ وہ مضامین کو دیکھا کرتے، پڑھا کرتے۔ فتووں کی دنیا میں آ جائیں تب بھی الحمدللہ یہ ذات نمایاں۔ اور اب خطابت کے میدان میں ہندوستان کا بچہ بچہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران حنفی کے نام سے جانتا ہے۔ ہمارے دونوں خطیب الحمدللہ اسی۔ آج یہ ان کمیٹی والوں کی محنت اور کوشش، اور اس میں بڑھ کر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سجاد صاحب قبلہ کی کوشش، یہ ان کی کوشش۔ ایک بات یہ ہے، جب عالم اگر عالم کو
فون کرے بات کرے تو اس کا وزن اور وقار ہوتا ہے. مگر حضرت یہ نرسوا والے بھی ایسے ہیں, حضرت کی بات نیچے نہیں ہونے دے سکتے. الحمدللہ میں بہت قریب میں رہتا ہوں یہاں پہ, اور ان کا ساتھ یہ شاعر اسلام مداح خرم شکیل فیضی صاحب یہ پیچھے حضرت آپ کے کئی جلسوں میں ان سے ملاقات ہوگی اور کیسے کیسے کامیاب ہوئی, اللہ کا فضل. بہرحال اب حضرت کی گفتگو ہوگی, گفتگو سنو گے, مگر میں اس بات کو پورا کروں. اجازت ہے؟ اجازت. وہ صحابی رسول سبحان اللہ کہنے لگے آقا مجھے کھجلی ہو گئی ہے. اچھا کون ہے بھائی؟ نہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وہاں تک پہنچ گیا دوا لے لیے. یہ اگر ہوتا آج کل اگر تو یہ کہتا دوا لے لیے. سنکے کو ڈاکٹر بھی جھولا چھاپ گھوم رہے, کوئی بات نہیں. اب بیچارہ جس کا جتنا علم ہوتا ہے وہ اسی اعتبار سے تو بولے گا. یہ بھی اپنی جگہ صحیح بول رہا ہے. لیکن سنو, کہا آقا دوا بھی کام نہیں کر رہی ہے, پریشان. بے شک. اور صحابہ کا یہ معاملہ تھا, جب بھی گتھی الجھتی تھی تو نبی کی بارگاہ میں جا کے سلجھایا کرتے تھے. اللہ اللہ میرے نبی مسکرا دیتے ہیں, پسینہ آ رہا ہے. میرے نبی نے یہ انگلی ایسے کی, یہاں سے پسینہ لیا, اس کے ہاتھ پہ ٹپکا دیا, ادھر سے پسینہ لیا, اس کے ہاتھ پہ ٹپکا دیا. اس نے ہاتھوں پہ لگا کر کے میرے نبی نے کہا جا جسم پہ لگا لینا. وہ صحابی خود کہتے ہیں دونوں بیویوں سے میں نے وہ نبی کا پسینہ جسم پہ لگا لیا. کھجلی تو دھول کی طرح اڑ کے ختم ہو گئی, مگر خوشبو آج تک نہیں گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تبھی تو کہا تھا مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو, مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو, مشک و عنبر کو بھی مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو, اسی گل کا پسینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو, جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے, جس کی تحریر سے ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو, کمینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو, مدینہ لکھ دو. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر دوں اور پھر انشاءاللہ مفتی صاحب آئیں گے اور گفتگو ہوگی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے کو اختیار مت کرو، شیطان کے راستے پر مت چلو، اس راستے پر مت جاؤ جس راستے پر چلنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، کیوں؟ اس لیے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن، اور ہر ایک کو ضروری ہے اپنے دشمن سے ہوشیار رہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ آپ کا دشمن ہے تو میری بات غلط ہو سکتی ہے، کسی اور کی غلط، یہ تو قرآن نے کہا، قرآن کا فرمان ہے، تو غلط نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اپنے اندر جو برائیاں ہیں ان کو دور کرو اور اچھائیوں کی طرف آ جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو۔ کیا کرو بولو؟ نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی عزت کرو، چہرے پہ داڑھی رکھو، میاں بیوی آپس میں پیار اور محبت سے رہو، پردہ اپنے گھروں میں لازم جان لو اس پردے کو، اور یاد رکھو شادی شدہ یا غیر شادی شدہ بغیر پردے سے، سمجھے، پردے کے اگر کہیں جانا ہے بچیوں کو، جو بچیاں جاتی ہیں تو اپنی ماں کے ساتھ پردے کے ساتھ جایا کریں، اکیلی بچیاں کہیں نہ جائیں۔ اور وہ عورتیں جو اپنے گھروں سے آزاد ہیں، شادی شدہ ہیں، وہ بہت بگاڑ پیدا کرتی ہیں، گھروں میں بیٹھتی ہیں تو برائیاں شروع ہیں، تیری میری غیبت ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ اللہ خود فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ مطلب اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اور ایک حدیث، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لوگ مالدار ہونے کے چکر میں رہتے ہیں کہ بس کسی حرام، یہ کیسے ہی آ جائے، کسی طریقے سے بس مالدار ہو جائے۔ سود کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ سود کا جو گناہ ہے نا، اس کے 73 درجے۔ کتنے درجے؟ 73۔ ان 73 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ، جو سب سے چھوٹا والا درجہ، اس کا اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا۔ سب سے چھوٹا والا درجہ، سمجھے؟ 73 درجے، ان میں سے سب سے چھوٹا درجہ جو ہے اس کے بارے میں۔ پیارو، آج کے بعد اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنا۔ ہر ماں باپ اپنے گھر کی حفاظت کر لے، اپنے گھر کی دیکھ ریکھ کر لے، اپنے اولاد کی صحیح طریقے سے پرورش کر لے، انشاءاللہ 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 ماحول سدھر جائے۔ فجر کی اذان ہو، ماں اپنی بچیوں کو اٹھائے،
وہ وضو بنائے، گھر میں نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، باپ اپنے بچوں کو لے کے چلا جائے. یہ کام اگر گھر سے ماں باپ شروع کر دیں تو کوئی بے نمازی نظر نہیں آئے گا. مگر آج اتنے بڑے گاؤں میں، کتنے بڑے گاؤں میں کبھی آدھی صف ہوتی ہوگی، کبھی ایک، کبھی ڈیڑھ. جمعے میں ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے اتر کے بھر گئی مسجد. ٹھیک ہے؟ ہاں، اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا. میں بھی توبہ کرتا ہوں. سب لوگ بولو استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ